ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کشمالہ جو کہ یہ مان چکی تھی کہ اس نے نوشیروان کو زہر دیا تھا، اور نوشیروان یہ سب کچھ کشمالہ سے کہلوانے کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتا ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ دعا بے قصور ہے اور یہ سب کچھ کشمالہ کر رہی ہے۔ کشمالہ یہ تو مان چکی تھی کہ اس نے زہر دیا ہے، لیکن ابھی ایک اور سچ باقی تھا جو کہ کشمالہ نے ماننا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے پہلے شوہر کا قتل کیا تھا۔ نوشیروان کے ماں باپ جو کہ یہ سن کر برہم ہو جاتے ہیں کہ اس نے ان کے بیٹے نوشیروان کو زہر دیا تھا، تو کیا وہ یہ برداشت کر پائیں گے کہ وہ کشمالہ ہی تھی جس نے ان کے پہلے بیٹے کو مروایا تھا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے کسی دشمن نے ان کو مارا ہے، تو اس لیے وہ چپ ہو گئے تھے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کشمالہ کر رہی ہے تو اس کے لیے وہ کیا کریں گے؟ ناظرین، ڈرامہ جہاں نثار کی آخری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ نوشیروان جو کہ لے کے جاتا ہے کشمالہ کو اپنے پیرنٹس کے پاس، جو یہ مان چکی ہوتی ہے کہ زہر اسی نے دیا ہے، لیکن دوسرا سچ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو نوشیروان زبردستی کرتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو کشمالہ، میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ اگر تم سب کچھ سچ بتا دو گی تو شاید تمہاری معافی ہو جائے، لیکن اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور پھر وہ تمہیں اپنے طریقے سے منوائیں گے، اور تب تو تم نے مان ہی جانا ہے۔ لیکن اگر تم اس ساری تکلیف سے بچنا چاہتی ہو تو یہ بھی بتا دو کہ تم نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا اور اپنے شوہر کی قاتل ہو تم۔ کشمالہ روتے ہوئے کہتی ہے، صحیح مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، بھلا میں اپنے شوہر کا قتل کیسے کروں گی؟ لیکن نوشیروان جو یہ سب سچ جان چکا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کشمالہ کروا رہی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، تو وہ یہ سب کچھ کشمالہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کا یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ سب کچھ کشمالہ نے کیا ہے اور اس نے اپنے شوہر کو مارا ہے۔ تو نوشیروان اسے اس کی معافی کا لالچ دے کر آخر اسے تیار کر ہی لیتا ہے۔ کشمالہ راضی ہو جاتی ہے بتانے کو، اور نوشیروان کے ماں باپ کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی بابا صحیح، میں نے آپ کے بڑے بیٹے اور اپنے شوہر کا قتل کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی زندگی میں رہوں، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ان کے جیتے جی میں کبھی بھی نوشیروان سے شادی نہیں کر سکوں گی، اور میں تو بچپن سے ہی نوشیروان کو چاہتی تھی اور اسے پسند کرتی تھی، لیکن آپ نے زبردستی میری شادی اس کے ساتھ کروا دی، اور اس میں شاید آپ کا کوئی سیاسی مفاد تھا، اور اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ میں نوشیروان صحیح کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ جب نوشیروان کا باپ یہ سنتا ہے تو اسے جھٹکا لگتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھال لیتا ہے اور کھڑا ہو کر کشمالہ کو ایک تھپڑ دے مارتا ہے اور کہتا ہے، کشمالہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اپنے شوہر کا ہی قتل کر سکتی ہو، اور تم نے یہ سب کچھ نوشیروان کو پانے کے لیے کیا ہے نا، تو اب تم دیکھنا تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ اور نوشیروان کا باپ کہتا ہے، نوشیروان، اب تم طلاق کشمالہ کو دو گے نہ کہ دعا کو۔ نوشیروان یہ سن کر خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، جی بابا صحیح، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف کشمالہ رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، بابا صحیح، میرے ساتھ آپ یہ نہ کریں۔ لیکن نوشیروان جو کہ طلاق دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور بہت جلد وہ کشمالہ کو طلاق بھی دے دے گا۔ نوشیروان کا باپ جعفر کو کہتا ہے، جعفر، تم پولیس کو بلاؤ اور اسے پولیس کے حوالے کرو۔ تو جعفر پولیس کو کال کرتا ہے اور تھوڑی دیر میں ہی پولیس آ جاتی ہے۔ جب پولیس پہنچتی ہے تو کشمالہ جو کہ معافیا مانگ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے، بابا صحیح، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، لیکن اب وہ کہاں ماننے والے تھے۔ اس طرح کشمالہ کو سزا ہو جاتی ہے اور نوشیروان اور دعا پھر سے ایک ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔